نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم چھٹے پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر وقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول پیغمبروں کی آمد کے منقطع ہونے پر تشریف لائے، جو تمہارے لیے خوب واضح کرتے ہیں کہ تم کہہ دو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہ ڈر سنانے والا۔ بلا شبہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے اوپر دو جو ہم نے ذکر کیا، ایک میں اللہ کریم نے یہودیوں سے خطاب کیا، دوسرے میں نصرانیوں سے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دونوں کو مخاطب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عقبہ بن وہب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، آپ نے یہودیوں سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم بخدا تم یقیناً اس بات کو جانتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ، یہ اللہ کے رسول ہیں، تم یقیناً اس بات کو جانتے ہو، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے اپنی کتابوں کا حوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں، ان کے اوصاف ہمیں اپنی کتابوں سے پڑھ کر بتایا کرتے تھے، ان کے مبعوث ہونے کا تم ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تم سے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا، صاف انکار کر دیا، بلکہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہ کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی ڈرانے والا، نہ خوشخبری دینے والا آئے گا، ہم تو یہ کہا کرتے تھے۔ اس پر رب کریم نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا ان کے اس رد میں کہ ذرا ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آئے گا، تو یاد رکھو کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا چکے، تمہارے درمیان آ گئے ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، فاترت۔ فاترت کہتے ہیں کسی بھی کام میں جب منقطع سلسلہ ہو جائے ایک لمبی مدت کے لیے، تو اس درمیانی فاصلے کو فاترت کہتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں دو انبیاء اکرام کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کو فاترت کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا، اس فترت کے بعد
اللہ کریم کا جو محبوب ہے وہ تم میں تشریف لا چکا. اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں. ہم الاتی بھائی ہیں، یعنی کہ باپ کی طرف سے جو شراکت ہوتی ہے نا، باپ کے نسب سے جو چلتے آتے ہیں اس کو الاتی بھائی کہتے ہیں. اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. یہ نبی کے وسلم کی حدیث مبارک ہے. اسے مسلم میں حدیث نقل کیا گیا ہے اور روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو 600 سال کا زمانہ تھا، 600 سال، 6 صدیاں تقریباً 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو 600 سال کا جو درمیان میں گیپ تھا، 600 سال کے بعد آپ تشریف لائے. اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہ اللہ کے نبی تھے، باپ تو ہیں، کیا نبی بھی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کے درمیان اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ فرق تھا، فاترت ان کے اور ان کے مبعوث ہونے میں کتنا عرصہ تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 20 صدیاں. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نبوت اور نوح علیہ السلام کی نبوت کے درمیان 20 صدیوں کا فاصلہ ہے. ابھی ہماری 19ویں صدی چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور 15ویں صدی چل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا ہی ہے نا؟ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو فرق آقا نے فرمایا وہ تھا 20 صدیاں. اور پھر اس نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں. کتنی صدیاں؟ 10 صدیاں. 20 صدیاں وہ اور 10 صدیاں ابراہیم علیہ السلام تک. آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 30 صدیاں کا فاصلہ. اور پھر ایک اور حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ کے درمیان جو تھا وہ بھی 10 صدیوں کا فاصلہ تھا. درمیان میں بے شمار نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی 10 صدیوں کا فاصلہ تھا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تک. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 17 صدیوں کا فاصلہ تھا. یعنی کہ اگر اس کا ٹوٹل کیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک 6300 سال کا زمانہ، 6300 سال کا زمانہ نیئر اباؤٹ یہ گزرتا ہے. تو اب اس حدیث مبارک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو آپ نے درمیان کا فاصلہ بتایا، اب ان لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ علم نہیں ہوتا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. نبی نہیں جانتا، غیب کا علم نہیں جانتا. غیب لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانے گن کر بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کب آئے اور کتنے سال بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر کتنے سال بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اور کتنے سال بعد موسیٰ آئے، پھر عیسیٰ آئے، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. یہ سارے فاصلے، یہ ساری کیلکولیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بس انسان کی جاتے ہیں پنجابیاں دے مت ماری جاندی جدو. تو بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نبی کو علم نہ تھا، حالانکہ خدا خود کہتا ہے کہ میں سکھانے والا ہوں، میں بتانے والا ہوں، میں سکھانے والا بھی ہوں اور میں بتانے والا بھی ہوں. جب سکھانے والا کہہ رہا ہے میں سکھا رہا ہوں، بتانے والا کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں، ہم کہیں کہ ان کو علم نہ تھا، اس سے بڑھ کر بھی کم عقلی نہیں ہو سکتی. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ ان کا ذاتی تھا. جی ہم تو یہ کہتے ہیں عطائی تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تصرفات تھے وہ ان کے ذاتی نہ تھے، وہ اللہ کی عطا تھے.
مگر اللہ کریم نے اپنے علم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی تخلیق سے پہلے کا بھی علم دے رکھا تھا، اور اس کائنات کے ختم ہو جانے کا بعد بھی علم دے رکھا ہے، اور جنت اور جہنم میں کیا فیصلے کیے جائیں گے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بتا رکھا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس پیمانوں پر ناپتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، تو آقا تو ایک ایک چیز گن کر بتاتے ہیں، آقا تو ایک ایک چیز گن کر بتا رہے ہیں، اور اللہ نے سب کچھ علم عطا کر رہا تھا جس قدر اللہ چاہتا تھا، جس قدر، یہ سارا اس کی منشا پر ہے، اس کی رضا پر ہے، جو وہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کہ اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم اور محبوب اگر اللہ کو کوئی ہستی ہے تو وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات، آپ کی فضیلت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ انسان نہیں ناپ سکتا۔ کوئی بشر ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانچ سکے، لہذا زبانیں بند رکھنی چاہیے۔ جب بات آئے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنے عقل کے پیمانے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بساط ہی نہیں دی، اتنا شعور ہی نہیں دیا۔ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، میری سوئی اٹک گئی یہاں پہ، اب ایسے کرنی کے پاس جب گئے نا جبہ لے کر، دستار لے کر، تو ملاقات ہوئی اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبہ دیا تھا، دستار دی تھی، کہا تھا میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو آپ نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب حضرت علی سے کہ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے ہم نے آقا کے سوا تو دیکھا ہی نہیں کسی کو جی۔ تو اب ایسے کرنی مسکرائے، اب ایسے کرنی کہنے لگے کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ آقا کی جو حقیقت ہے نا، اس کو کائنات میں کوئی ایسی آنکھ ہے ہی نہیں جو دیکھ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے اس کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو لہذا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات پر، آپ کے علم پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کے مقام پر جو ہے زبان درازی کریں، یہ زیبا ہی نہیں۔ لہذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ذات ایک ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم کو کلام پسند نہیں کرتے۔ آپ اللہ نے فرمایا خبردار میرے محبوب کے سامنے ایسی زبان نہ کھولنا جیسے موسیٰ کے سامنے کھولا کرتے تھے، خبردار، ورنہ میں تمہارے سارے کیے کرانے پر پانی پھیر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی سختی کے ساتھ رب کریم نے منع کی، تو لہذا اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو کہتے ہیں ہمارے نبی بھی ہیں اور پھر اس پر زبان بھی درازی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اب وہ جو تم کہتے ہو کوئی درمیان میں نبی نہیں آئے گا، میرا رسول آ چکا ہے، اور میرا رسول یہ وہی ہے جو تم کو بشارت بھی دینے والا ہے اور ڈر بھی سنانے والا ہے۔ نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، بد اعمال کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ بشارت کہتے ہیں خبر دینے کو، ویسے بشارت خبر کے معنی میں آتا ہے، وہ خبر اچھی ہو یا بری ہو دونوں ہی بشارت کے معنی میں آتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے بشارت کو خوشخبری کہتے ہیں۔ اچھی بات کی طرف جو ہے نا کسی کو خبر دینا اس کو خوشخبری کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور یہ ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ کس کا؟ اللہ کے عذاب کا، جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ یہ تمہاری خواہش بار نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی کو مبعوث کرنا یہ میری قدرت میں ہے
کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے، میں ہی ہوں جو کچھ کرنے والا ہوں، جو چاہتا ہے میں کرتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تمہیں تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں کسی کو نہ دیا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کریم نے ان پر بڑے فضیلتیں کی، بڑی ان کو بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان سب پر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ وقت یاد کرو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، اور تم میں پہ در پہ نبی پیدا کیے، پھر تمہیں بادشاہت بھی عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دوسرے جہانوں میں بسنے والے لوگوں کے پاس نہ تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترددوا علی ادبارکم فتنقلبوا الخاسرین۔ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اپنی پشت پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں بن کر پلٹو گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلوانے کے بعد اپنی قوم کو لے کر چلے تو ایک شہر میں داخل کے ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، اللہ کریم نے یہاں ارض مقدس کہا، بعض روایت میں اس کو شام کہا جاتا ہے، بعد میں فلسطین بیت المقدس جو ہے اس کا علاقہ، اور بعض روایت میں اردن شام اور فلسطین کا کچھ علاقہ، اور بعض روایتوں میں ایک شہر ریحا کا نام آتا ہے کہ وہ شہر ریحا تھا جس میں داخل ہونے کے لیے فرمایا۔ اور جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں 12 سردار جو ہے نقیب مقرر کرو، اور وہ اس شہر کو میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جاسوسی کے لیے گئے۔ تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا وہ بہت بڑی جسامت کا ایک آدمی تھا جو کھیتی باڑی کا کام کر رہا تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے نیفے کے ساتھ اڑیس لیا ان کو۔ وہ ترلا منت کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو واپس جب آئے تو آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جبارین جن کو کہا گیا، وہ بڑے جابر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لڑنے سے انکار کر دی۔ تو ان میں سے 2 ایسے افراد تھے جن میں ایک یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے، اور ایک ان کے اور ساتھی تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا جو اللہ نے فرمایا ان سے وعدہ لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، قوم کو نہ بتایا، لیکن وہ 10 جو تھے انہوں نے جب بتا دیا تو وہ ڈر گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ہیں، انہوں نے پکڑ کر ہمیں اپنے نیفے میں اڑیس لیا، تو یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وَإِنَّ لَن نُدْخِلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ تو ساری قوم نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں، بہت جابر لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس سے وہ نکل نہ جائیں، بس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم انہیں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ صاف انکار کر دیا کہ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے پھر اس شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے 2 مرد ایسے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اس دروازوں سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ اللہ ہی پر توکل کرو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔
تو وہ جو دو تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا تھا، اللہ کہتا ہے ان پر میرا انعام تھا، وہ میرے چنیدہ لوگوں میں سے تھے، اس لیے ان کو استقامت نصیب ہوئی، وہ ڈہلے نہیں، وہ ڈرے نہیں، اپنی قوم کو بھی کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ وہاں دروازے میں داخل ہو گئے تو یقیناً ہم غلبہ پا لیں گے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پر توکل کرو۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم، یہ سارا سودا ایمان کا ہے، اگر انسان کا ایمان مستحکم ہو تو کیا کہتے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب تلاطم خیز موجوں کا سمندر بھی ہوتا تھا اس میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے دشمن تعداد میں 3 گنا ہے، 4 گنا ہے، 10 گنا ہے۔ جن کا ایمان مستحکم ہوتا ہے پھر وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، تو ایمان شرط ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو مت ڈرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو ایمان پر ہیں، جو ایمان پر ہیں ان کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ میں ہوں۔ تو جن کو رب کی سنگت نصیب ہو جائے پھر ان کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ تو اللہ، انہوں نے کہا، پھر بھی اس کے باوجود وہ نہ مانے، کہنے لگے قالو یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ایسا کرو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جائیں اور آپ کا رب آپ کے ساتھ چلا جائے، ان سے جنگ کرو، ہم یہیں کھڑے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، اے موسیٰ آپ جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، ہم یہاں انتظار کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، جب آپ کو فتح میسر آ جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اتنی نعمتیں اللہ کریم نے کی، اتنی بار معاف کیا، لیکن مقام یہ تھا کہ نبی کو جواب دے دیا، نبی کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مدینے میں آ کر بسے، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور بدر کے مقام پر جنگ کا سامان بن گیا۔ تو کوئی ایک صحابی ایسا نہ تھا جس نے انکار کیا، سارے مرنے کے لیے، سر کٹانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ یہ فرق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے، آپ کے صحاب نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا۔ تو یہ فرق تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں، یہ فرق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، آپ کا ساتھ، رب آپ کے ساتھ ہے نا، جا کے لڑیے، جب آپ فتح پا لیں گے تو ہم یہاں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب فتح پا لیں گے تو آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہیں آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے مضمون جو ہے نا، اس کا واقعہ اللہ نے چاہا تو کل توفیق دی رب کریم نے، تو یہیں سے مضمون کو لے کر آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔